بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تم نے بتایا نہیں ابھی کہ اس ٹیکسی اور اس کے ڈرائیور کا کیا کیا؟ تم نے کرنا کیا تھا ان کا؟ میں نے جی تو کرتا تھا اس سالے مخبر کا جھٹکا کر کے ڈال دوں کسی کھڈ میں، مگر پھر اس کے بچوں کا خیال آ گیا۔ کہتا تھا بہت چھوٹے چھوٹے بچے ہیں اور اس کے سوا کوئی سہارا بھی نہیں ان کا دنیا میں، لہذا میں ایک ویران سڑک پر چھوڑ آیا ہوں۔ اسے اسی طرح بندہ پڑا رہنے دیا تھا۔ میں نے اسے پچھلی سیٹ پر کسی راہگیر کی نظر پڑ گئی، اس پر تو وہ آزادی دلا دے گا اسے، یا پھر پولیس کی کوئی گشتی پارٹی کام آ جائے گی اس کے۔ یہ بہت اچھا کیا تم نے کہ اسے یہاں تک نہیں لائے۔ کچھ اندازہ ہے یہاں سے کتنی دور چھوڑا ہے تم نے اسے؟ فیروز نے سوال کیا۔ کافی دور ہے وہ جگہ یہاں سے، میں وہاں سے بس میں آیا ہوں، یہاں تک کوئی آدھا گھنٹہ لگا ہوگا مجھے یہاں پہنچنے میں، ابھی نے بتایا۔ ٹھیک ہے پھر تو ہمارے لیے خطرے کی کوئی بات نہیں ہے۔ اگر کہیں قریب ہی چھوڑ آئے ہوتے اسے تو اس بات کا امکان تھا کہ پولیس اس علاقے میں تمہاری موجودگی کا یقین کر کے پورے علاقے کی ناکہ بندی کر دیتی، اور پھر جب بھی تم میں سے کوئی باہر نکلتا ان کی نگاہوں میں ضرور آ جاتا۔ وہ بولا شاید ہماری تقدیر ہی ساتھ دے رہی ہے، میں نے اتنی دور جان چھڑائی اس ٹیکسی سے۔ اس وقت مجھے ان باتوں کا تو بالکل بھی خیال نہیں تھا، میں نے تو بس اس ٹیکسی سے جلد از جلد چھٹکارا حاصل کرنے کے لیے ایسا کیا تھا۔ یہ بات تو اب سجائی ہے، تم نے ابھی اطمینان کا سانس لے کر بولا۔ تیز گام کے کراچی پہنچنے کے مقررہ وقت سے 5 منٹ پہلے ہم کراچی چھاؤنی ریلوے اسٹیشن پر جا پہنچے تھے۔ یہ امکان قوی تھا کہ پولیس جس شد و مد کے ساتھ ہمیں تلاش کر رہی ہے، اس نے شہر سے باہر جانے والے راستوں کی نگرانی کا زیادہ فعال انتظام کر رکھا ہوگا۔ چنانچہ اسٹیشن پہنچنے سے پہلے ہمیں شرافت علی اس بیوٹی پارلر میں لے گیا تھا، جہاں اس نے ایک بار پہلے بھی میرے چہرے کی مرمت کرا کے میرا حلیہ تبدیل کرا دیا تھا۔ آج بھی وہاں میرے اور آبی کے چہروں کی اوور ہالنگ کی گئی تھی، اور شرافت علی نے اپنا چہرہ خاصا بدلوا لیا تھا، ایک ہلکا سا اس کا بھی تھا۔ ہمیں کہ ماں جی کے لاہور میں نہ ہونے کی خبر آئزک کو ضرور مل گئی ہوگی، کیونکہ گزشتہ رات اس کے گرگوں نے میرے لاہور والے گھر پر پروگرام کے مطابق کارروائی کی ہوگی، تو ماں جی کو وہاں نہ پا کر انہوں نے فوراً آئزک کو اس بات کی اطلاع دی ہوگی، اور آئزک جیسے عیار اور مکار شخص نے کراچی پہنچنے والی تمام ٹرینوں اور ایئرپورٹ پر آنے والی ہر اس فلائٹ کی چیکنگ شروع کرا دی ہوگی جو لاہور سے آ رہی ہوگی۔ یہ خیال اسے بھی آ سکتا تھا، چونکہ میں آبی کے ساتھ کراچی میں موجود ہوں، اس لیے ماں جی نے بھی کراچی ہی کا رخ کیا ہوگا، لہذا ہم نے اس سے مڈبھیڑ ہو جانے کے امکان کو بھی نظر انداز نہیں کیا تھا۔ ہماری پوری ہی ٹیم اسٹیشن پہنچی تھی، مگر سب الگ الگ کاروں میں تھے اور ایک دوسرے سے اتنے بے تعلق اور دور تھے کہ کوئی ہمیں دوسرے کا شناسا بھی نہیں سمجھ سکتا تھا۔ اسٹیشن پہنچ کر معلوم ہوا کہ لاہور سے آنے والی تیز گام پورے 6 گھنٹے لیٹ آ رہی ہے، لہذا 6 گھنٹے وہاں رکنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ میں انکوائری سے یہ معلوم ہوتے ہی الٹے قدموں اسٹیشن کی عمارت سے باہر نکل آیا۔ ابھی میں نے سیڑھیاں اتر کر اس طرف رخ ہی کیا تھا جہاں میری کار کھڑی تھی، ایک ٹیکسی سے چند پولیس والوں کو اترتے دیکھ کر ٹھٹک گیا۔ مجھے ان کے درمیان میں ایک عورت نظر آئی تھی جو سر جھکائے پچھلی سیٹ سے اتر کر باہر آ رہی تھی، اور جیسے ہی اس نے ٹیکسی سے باہر نکل کر سر اوپر اٹھایا، میرا دل اچھل کر حلق میں آ گیا، کیونکہ میری آنکھوں نے آسیہ کو پہچاننے میں کبھی غلطی نہیں کی تھی۔ وہ آسیہ ہی تھی اور اس وقت پولیس کی حراست میں تھی۔ اس کے دونوں ہاتھوں میں ہتھ کڑیاں پڑی تھیں، اس کی زنجیر اس کے پیچھے اترنے والے ایک مریل سے سپاہی کے ہاتھ میں تھی۔ اس کے ساتھ 3 سپاہی تھے، جن میں سے ایک ہیڈ کانسٹیبل معلوم ہوتا تھا اور ایک انسپیکٹر تھا شاید، جو ٹیکسی کی اگلی سیٹ سے برآمد ہوا تھا۔ میں ششدر کھڑا انہیں دیکھ رہا تھا، میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ یہ ہوا کیا ہے آخر۔ ابھی ایک ہی دن پہلے میں نے آسیہ کو تارک روڈ پر کسی خوش حال گھرانے کی بیگم کی طرح ایک مرسڈیز کار میں دیکھا تھا، اور آج وہ پولیس
کی حراست میں ریلوے اسٹیشن پر نظر آ رہی تھی۔ وہ لوگ ٹیکسی سے اتر کر میری ہی طرف آ رہے تھے۔ آسیہ اور وہ سپاہی جس کے ہاتھ میں ہتھ کڑی کی زنجیر تھی سب سے آگے تھے۔ ان سے کوئی 4 قدم پیچھے ہیڈ کانسٹیبل اور دوسرے سپاہی تھے۔ ان دونوں سے 2-3 قدم پیچھے انسپیکٹر تھا۔ وہ لوگ سڑک کے درمیان پہنچے تھے کہ میں نے آبی کی کار کو تیزی سے ان کی طرف بڑھتے دیکھا۔ آنن فانن میں اس کی کار ان کے بالکل سر پر پہنچ گئی۔ کار کے بریک پوری قوت سے چیخ اٹھے۔ پیچھے آنے والے سپاہی اور انسپیکٹر خود کو کار کی زد سے بچانے کے لیے مشینی انداز میں اچھل کر پیچھے ہٹے تھے، لیکن آسیہ کے ساتھ چلنے والا سپاہی کوشش کے باوجود بچ نہیں سکا۔ وہ غریب بچ بھی کس طرح سکتا تھا؟ آسیہ نے اسے اس کے ارادے میں کامیاب ہونے ہی نہیں دیا تھا۔ وہ کار کو اپنے قریب دیکھتے ہی اس کی ٹانگوں میں اپنی ٹانگ اڑا کر خود آگے بڑھ گئی تھی۔ یہ حرکت اس نے اس تیزی سے کی تھی کہ سپاہی کو سنبھلنے کی مہلت ہی نہ مل سکی۔ وہ کار کی ٹکر سے اوندے منہ نیچے گر پڑا۔ آسیہ نے اسے گرتے دیکھ کر زور سے جھٹکا دے کر ہتھ کڑی کی زنجیر اس کے ہاتھ سے چھڑا لی، اور ابھی اس نے بھاگنے کے لیے قدم اٹھایا ہی تھا کہ آبی نے کار کا دروازہ کھول کر چلا کے کہا، آسیہ ہری اپ۔ آسیہ کے لیے اتنا ہی کافی تھا۔ اس گاڑی کے سپاہی کو ٹکر مارنے والی کار میں سوار شخص اسے اپنی کار میں سوار ہونے کو کہہ رہا تھا۔ اسے تو ہر حال میں وہاں سے نکل جانا تھا۔ اس وقت ہچکچانے یا سوچنے سمجھنے کے لیے وقت بالکل نہیں تھا۔ چنانچہ وہ تیزی سے پلٹی اور پلک جھپکتے میں ہتھ کڑیوں سمیت آبی کی کار میں گھس گئی۔ اس سے پہلے کہ انسپیکٹر اور دوسرے سپاہی کچھ سمجھتے، آبی کی کار گھومتی ہوئی آندھی اور طوفان کی رفتار سے وہاں سے نکلتی چلی گئی۔ لمحوں میں لوگوں نے انسپیکٹر اور سپاہیوں کو گھیرے میں لے کر ان سے سوالات کرنا شروع کر دیے۔ کوئی سمجھ ہی نہیں سکا تھا کہ وہاں ہوا کیا ہے۔ ہر شخص یہی سمجھ رہا تھا کہ ایک تیز رفتار کار ایک سپاہی کو ٹکر مار کر بھاگ گئی ہے۔ یہ سب کچھ اتنی تیزی سے ہوا تھا کہ کسی کو کچھ کرنے کا موقع ہی نہ مل سکا۔ انسپیکٹر کو اپنی کمر سے لٹکا ہوا سروس ریوالور نکالنے کا جب ہوش آیا تو وہاں دور دور آبی کی کار کا نشان تک نہیں تھا۔ آبی کی تیزی اور مہارت دیکھ کر میں خود بھی حیران رہ گیا تھا، اور میرے دل نے اسے بے اختیار داد دی تھی۔ اسٹیشن کے پارکنگ لاٹ میں اس وقت بہت سی کاریں، موٹر سائیکلیں اور ٹیکسیاں موجود تھیں۔ ان میں سے کئی گاڑیاں ایسی بھی تھیں جن کی ڈرائیونگ سیٹ پر ڈرائیور بھی موجود تھے، مگر ان میں سے کسی کو بھی آبی کے پیچھے جانے کا خیال نہیں آ سکا تھا۔ میں نے کسی ایک گاڑی کو بھی اس کے پیچھے جاتے نہیں دیکھا تھا۔ کراچی کی سڑکوں پر حادثات کوئی غیر معمولی حیثیت نہیں رکھتے، یہ تو یہاں کے معمولات میں شامل ہو چکے ہیں۔ چنانچہ یہاں کے لوگ اس کے اتنے عادی ہو چکے ہیں، کسی چھوٹے موٹے حادثے کو نظر اٹھا کر دیکھتے تک نہیں ہیں۔ اس حادثے پر بھی انہوں نے زیادہ توجہ اس لیے نہیں دی تھی کہ ٹکر کھا کر گرنے والے سپاہی کی جان بچ گئی تھی، اور لوگوں نے اسے اٹھ کر اپنے ہاتھ پیروں کی ٹوٹ پھوٹ کا جائزہ لیتے دیکھا تھا۔ وہ سب کیا ہوا ہے جیلانی؟ یہ قیدی عورت کون تھی اور آبی کیوں اسے چھڑا کر لے گیا ہے؟ مجھے اپنے قریب سے فیروز کی سرگوشی سنائی دی۔ میں نے ادھر ادھر دیکھا، وہاں قریب کوئی اور شخص نہیں تھا، اور فیروز مجھ سے ایک قدم پیچھے یوں کھڑا تھا جیسے وہاں کھڑا حادثے والی جگہ کو دیکھتے ہوئے کسی اجنبی کی طرح یہ جاننے کی کوشش کر رہا ہو کہ وہاں کیا واقعہ پیش آ چکا ہے۔ میں نے بھی اس کی طرف دیکھے بغیر دھیمی آواز میں اسے بتایا، وہ آسیہ تھی میری بہن، وہ پھر پولیس کے ہتھے چڑھ گئی تھی کسی طرح۔ اوہ اچھا، میں بھی سوچ رہا تھا کہ وہ کوئی بہت ہی قریبی تعلق رکھتی ہے تم دونوں میں سے کسی سے۔ جبھی آبی نے یہ اندھا دھند قدم اٹھایا ہے، اس وقت تو وہ بالکل جنونی ہو رہا تھا، اور اسی جنون کے عالم میں یہ سب کر گزرا ہے۔ وہ فیروز کہتے ہوئے آگے بڑھ گیا۔ ہم سب یکے بعد دیگرے اپنی اپنی کار میں بیٹھ کر وہاں سے چلے آئے۔ آبی اس وقت تک گھر پہنچ چکا تھا، اور اس نے آسیہ کو ہتھ کڑیوں سے نجات بھی دلا دی تھی۔ میں جس وقت گھر پہنچا اس وقت وہ ڈرائنگ روم میں بیٹھا آسیہ کی بپتا سن رہا تھا۔ مجھے دیکھ کر آسیہ دوپٹے کا پلو سر پر سنبھالتے ہوئے اٹھ کھڑی ہوئی۔ آبی نے اسے بتایا کہ میں اس کا بھائی ہوں۔ اسے دیکھ کر میرے سینے میں ایک پھونک سی اٹھی تھی۔ میں اس سے بہت کچھ پوچھنا، بہت کچھ کہنا چاہتا تھا، لیکن آواز میرے حلق میں پھنس کر رہ گئی۔ مجھ سے ایک لفظ بھی بولا نہیں گیا۔ اس کے سامنے میں چند ثانیے خاموش کھڑا اسے تکتا رہا۔ وہ بھی بس گم سم مجھے دیکھے جا رہی تھی۔ اس کی آنکھوں میں شبنم کے قطرے سے تھر تھراتے دکھائی
دکھائی دے رہے تھے اور ہونٹ بار بار کپ کپا کر رہ جاتے تھے۔ آخر وہ بے اختیار دوڑ کر میرے سینے سے آ لگی۔ اس کے ہونٹوں سے صرف بھائی جان نکل سکا تھا اور پھر وہ بری طرح سسک اٹھی۔ وہ پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی اور اپنے آنسوؤں سے میرے سینے پر جمع ہوا سارا گرد و غبار دھوئے ڈال رہی تھی۔ اس کی اس حالت نے میرے صبر کا پیمانہ بھی چھلکا دیا تھا اور میری آنکھیں بھی صابن کی طرح برس پڑی تھیں۔ آبی خاموش کھڑا دو بچھڑے ہوئے بھائی بہن کے ملاپ کا یہ منظر دیکھتا رہا۔ میں نے آسیہ کو آبی کے ساتھ فردوسی بیگم کے پاس بھیج دیا تھا اور جاتے ہوئے اسے تاکید کر دی تھی کہ اب وہ یہاں سے کہیں جانے کا خیال دل میں نہ لائے۔ وہ خود بھی باہر قدم نکالنے کے لیے تیار نہ تھی کیونکہ وہ جانتی تھی کہ باہر پولیس اس کی تلاش میں سرگرداں ہوگی۔ اس نے جو جرم کیا تھا وہ ایسا ہی سنگین تھا کہ پولیس اس کی گرفتاری کے لیے کراچی کا کونا کونا الٹ پلٹ کر رکھ دیتی تو کوئی تعجب کی بات نہ ہوتی۔ اس کے جرائم کی فہرست پہلے ہی کچھ کم طویل نہیں تھی کہ اب اس نے ایک بہت بڑے آدمی کو قتل کرنے کی کوشش بھی کر ڈالی تھی۔ وہ دیوانی اپنے بچے کے لیے پاگل ہوئی پھر رہی تھی۔ لاکھو لاشاری کو قتل کرنے کے بعد وہ اس بچے کا ہی سراغ لگانے کی خاطر وہاں رہ گئی تھی۔ وہ لاکھو لاشاری کی حویلی سے میرا ساتھ چھوڑ کر اسی ڈر سے بھاگ گئی تھی کہ میں اسے اپنے ساتھ لانے کی کوشش کرتا، جبکہ وہ اس وقت تک اس علاقے کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں تھی جب تک اسے اپنا بچہ یا اس کا کوئی اتا پتہ نہ مل جاتا۔ پھر وہ بچے کا پتہ معلوم ہونے کے بعد ہی کراچی آئی تھی۔ اس کا بچہ کراچی میں لاکھو لاشاری کے ایک دوست کے پاس تھا۔ اس کا نام غلام مرتضی شاہ تھا۔ وہ ڈیفینس میں ایک عالی شان کوٹھی میں رہتا تھا۔ لاکھو لاشاری اور غلام مرتضی ایک دوسرے کے بھائی بنے ہوئے تھے۔ لاکھو نے اپنا بچہ اسی کے پاس رکھوایا ہوا تھا۔ اس کا بچہ اور تمام زمین جائیداد بھی اب غلام مرتضی شاہ ہی کی نگرانی میں تھی۔ آسیہ اسے تلاش کرتی ہوئی اس کے پاس جا پہنچی تھی۔ اس نے مرتضی شاہ کے سامنے خود کو ایک مظلوم اور بے بس بے سہارا عورت ظاہر کر کے اس سے ملازمت کی درخواست کی تھی۔ غلام مرتضی شاہ نے اسے اپنے گھر میں ملازمت دے دی تھی اور چند دن بعد جب آسیہ نے اس کی بیوی کو بتایا کہ وہ ایک معزز ذمہ دار گھرانے سے تعلق رکھتی ہے اور اس نے BA تک تعلیم حاصل کر رکھی ہے تو اس نیک بخت عورت کو اس پر بہت ترس آیا اور اس نے آسیہ کو ملازمہ کے بجائے گھر کے ایک فرد کا درجہ دے دیا تھا۔ وہ اس کا بہت خیال رکھنے لگی تھی۔ غلام مرتضی شاہ کو جب یہ معلوم ہوا تو اس نے آسیہ کو بہن بنا لیا اور اپنے گھر میں اسے وہی مقام دے دیا جو اس کی چھوٹی بہن کو مل سکتا تھا۔ اسی روز تارک روڈ پر میں نے اسے جس کروفر کے ساتھ دیکھا تھا وہ سب غلام مرتضی شاہ کی عنایت کا نتیجہ تھا۔ آسیہ کو وہاں کوئی تکلیف نہیں تھی۔ ہر طرح کا عیش و آرام اور ایک باعزت مقام ملا ہوا تھا۔ اسے اس کا بچہ بھی ہر وقت نظروں کے سامنے رہتا تھا اس کے، مگر آسیہ تو عیش و آرام کی زندگی گزارنے نہیں گئی تھی۔ وہ صرف اپنے بچے کو حاصل کرنا چاہتی تھی۔ اس نے وہاں رہ کر یہ دیکھ لیا تھا کہ غلام مرتضی شاہ اور اس کی بیوی اس بچے کی نگہداشت اور پرورش بالکل اپنے بچوں کی طرح کر رہے تھے۔ انہیں شاید لاکھو لاشاری نے یہ بتا دیا تھا کہ بچے کی ماں ایک بے حد عزت دار عورت ہے اور وہ ہر قیمت پر بچے کو حاصل کر لینا چاہے گی۔ چنانچہ چند سالوں تک جب تک بچے کے نقوش کچھ تبدیل نہ ہو جائیں بچے کو کسی بھی حالت میں گھر سے باہر نہ جانے دیں، لہذا وہ لوگ اس کا خاص خیال رکھتے تھے۔ بچے کو کوٹھی کے اندر بھی ایسی جگہوں پر رکھا جاتا تھا کہ باہر سے کسی کی نظر تک نہ پڑ سکے۔ اس پر کوئی اجنبی بھی دیکھتا تھا تو اس کے سامنے بچے کو لانے کی بھی اجازت نہیں تھی۔ آسیہ کو بھی اس وقت تک اس کوٹھی میں رہتے ہوئے کافی دنوں کے بعد اس کی وہاں موجودگی کا علم بھی نہیں ہو سکا تھا جب تک اس نے ان لوگوں کا اعتماد حاصل نہیں کر لیا تھا۔ اتنی سخت حفاظت سے بچے کو نکال لانا آسان کام نہیں تھا، لیکن اس رات آسیہ نے ساری حفاظتی بندشیں توڑ کر اپنے بچے کو وہاں سے نکال لے جانے کا فیصلہ کر لیا۔ اس نے آدھی رات کے بعد جب کوٹھی کا ہر فرد گہری نیند میں ڈوبا ہوا تھا ٹھائیں سے بچے کی خوابگاہ تک پہنچ کر اسے اٹھا لیا، لیکن عین اس وقت جب وہ اسے لے کر دروازے سے نکل رہی تھی
بچے کی آنکھ کھل گئی اور وہ رو پڑا۔ بچے کی دیکھ بھال کرنے والی عورت جو بچے کے ساتھ اسی کمرے میں سوئی تھی، اس کے رونے کی آواز سن کر جاگ گئی۔ اس نے آسیہ کو بچے کو اٹھائے کمرے سے جاتے دیکھا تو چیختی ہوئی اس کے پیچھے لپکی۔ آسیہ نے بات بگڑتے دیکھی تو بچے کو لے کر بھاگنے کی کوشش کی، لیکن عورت کی چیخو پکار سن کر کوٹھی کے لان میں گشت کرنے والا مسلح محافظ دوڑتا ہوا وہاں آ پہنچا۔ اس نے آسیہ کو ریوالور دکھا کر رکنے کا حکم دیا۔ دوسری طرف سے غلام مرتضی شاہ اور اس کی بیوی بھی آ گئے تھے۔ آسیہ کو فرار کی کوئی راہ نہیں نظر آ رہی تھی، تمام راستے مسدود پا کر اس نے بچے کو فرش پر ڈال دیا اور اچانک جست کر کے ریوالور بردار محافظ پر جا پڑی۔ وہ شاید سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ کوئی عورت ریوالور جیسے ہتھیار کی پرواہ کیے بغیر یوں اس پر آ پڑے گی۔ آسیہ نے بجلی کی سی تیزی سے اس کا ریوالور والا ہاتھ تھام کر زور سے جھٹکا دیا۔ ریوالور اس کے ہاتھ سے نکل کر نیچے گرا تو اس نے جھپٹ کر ریوالور اپنے قبضے میں کر لیا۔ اس دوران غلام مرتضی شاہ ان کے قریب پہنچ چکا تھا۔ اس نے آسیہ کو پکڑنے کی کوشش کی مگر آسیہ نے اس کی کوشش کامیاب نہیں ہونے دی۔ وہ مچھلی کی طرح تڑپ کر اس کے ہاتھوں سے نکلی اور بے دریغ اس پر گولی چلا دی۔ گولی غلام مرتضی شاہ کے سینے میں لگی تھی۔ اسے سینہ پکڑتے گرتے دیکھ کر اس کی بیوی اپنی جان کی پرواہ نہ کرتے ہوئے جنونی انداز میں آسیہ پر آ پڑی۔ پھر فوراً ہی محافظ نے پیچھے سے آ کر اسے دبوچ لیا۔ اس اثناء میں کوٹھی کے سرونٹس کوارٹروں سے ملازمین نکل کر دوڑتے ہوئے وہاں آ پہنچے تھے۔ ان سب نے مل کر آسیہ کو بے بس کر کے ڈال دیا اور پھر اسے پولیس کی تحویل میں دے دیا گیا۔ گولی کا زخم ایسا تو نہیں تھا کہ غلام مرتضی شاہ کی ہلاکت کا خطرہ ہو، لیکن گولی لگنے اور زخمی ہونے کی بنا پر اس پر غلام مرتضی شاہ پر قاتلانہ حملہ کرنے کا الزام لگا دیا گیا تھا۔ پولیس کے پاس اس کے سابقہ جرائم کی بھی خاصی طویل فہرست پہلے ہی سے موجود تھی اور پنڈی کی مفرور ملزمہ کی حیثیت سے بھی پولیس کو مطلوب تھی۔ وہ جس پولیس پارٹی سے آبی چھڑا کر لایا تھا اسے وہ اس کو لے کر پنڈی جا رہی تھی۔ یہ ساری باتیں مجھے آسیہ نے بتائی تھیں۔ حیرت مجھے اس بات پر تھی کہ پولیس کے ریکارڈ کے مطابق آسیہ بے حد خطرناک مجرم تھی۔ وہ یہ بھی جانتے تھے کہ اس کا مجھ سے کیا رشتہ ہے اور یہ بھی کہ وہ راولپنڈی جیل میں آبی کے ساتھ پکڑ کر لائی گئی تھی اور وہ دونوں پر ایک ہی جیسے الزامات تھے۔ دونوں کے جرائم کی فہرست میں ایک دوسرے کا نام بھی درج کر رکھا تھا۔ انہوں نے اور آبی کے ساتھ میرے تعلق سے بھی آگاہ تھے۔ وہ اس کے باوجود انہوں نے صرف 4 آدمیوں کے ساتھ اسے راولپنڈی پہنچانے کی کوشش کی تھی۔ شاید وہ لوگ اس خوش فہمی میں مبتلا تھے کہ آسیہ کو یہ حفاظت راولپنڈی پہنچانے کے لیے پولیس کی یونیفارم ہی کافی ہوگی، یا شاید انہیں وہ دیگر عورتوں کی طرح ایک عام سی عورت لگی تھی اور اس کے کارناموں کی جو فائل ان کے پاس تھی اس کے اندراج کو انہوں نے پولیس کی معمول کی کارکردگی سے زیادہ اہمیت نہیں دی تھی۔ وہ خود بھی اسی محکمے سے تعلق رکھتے تھے اور جانتے تھے کہ افسران بالا کو مطمئن کرنے اور ان سے تعریفی اسناد حاصل کرنے کے لیے کس طرح بلی کو شیر بنا کر پیش کیا جاتا ہے۔ انہوں نے آسیہ کو بھی ایسی ہی بلی سمجھا ہوگا جسے ضرورت کے تحت ان کے کچھ بھائی بندوں نے ان فائلوں میں شیرنی بنا دیا تھا۔ فیروز اور شرافت علی وغیرہ بھی اس وقت تک واپس آ چکے تھے، لیکن مجھے آسیہ کے ساتھ محو گفتگو دیکھ کر دوسرے کمرے میں جا بیٹھے تھے۔ انہوں نے ہماری باتوں کے درمیان مخل ہونا مناسب نہیں سمجھا تھا۔ آسیہ کے فردوسی بیگم کی طرف جاتے ہی وہ لوگ اٹھ کر میرے پاس آ گئے اور ان سب نے مجھے آسیہ کے مل جانے پر مبارکباد دی۔ میں نے کہا یارو آسیہ مل گئی، یہ ایک کام تو ٹھیک ہو گیا ہے، لیکن ماں جی ابھی ہمارے پاس نہیں پہنچی ہیں، ان کی فکر ہنوز باقی ہے، ابھی دعا کرو وہ بھی پہنچ جائیں خیریت سے۔ آسیہ کا یوں اچانک اور خلاف توقع مل جانا بہت نیک شگون ہے جلانی، فکر مت کرو، انشاءاللہ ماں جی بھی بحفاظت پہنچ جائیں گی ہمارے پاس۔ فیروز بولا ویسے تم نے اسٹیشن پر کوئی ایسا شخص دیکھا تھا جس پر یہ شبہ ہوا ہو کہ وہ آئزک کا بھیجا ہوا ہے؟ نہیں، اس کی مجھے مہلت ہی کہاں مل سکی تھی۔ انکوائری سے گاڑی کے بارے میں معلوم کر کے اسٹیشن کی عمارت سے باہر نکلا ہی تھا کہ آسیہ نظر آ گئی تھی۔ اس کے بعد جو کچھ ہوا اس دوران کسی اور طرف نظر اٹھانے کا بھی خیال نہیں آ سکا تھا۔ میں نے کہا شرافت علی بولا ایک تجویز ہے میرے ذہن میں، اس پر عمل کر کے ہم ماں جی کو یوں لے آئیں گے کہ کسی کو کانوں کان خبر نہ ہو سکے گی۔ وہ کون سی تجویز ہے مجھے بھی بتاؤ، ویسے تمہاری کھوپڑی ایسے معاملات میں بہت تیز چلتی ہے، اس کا تجربہ ہے مجھے۔ میں بولا دوسرے لوگ بھی اس کی طرف سوالیہ
خافیہ نظروں سے دیکھنے لگے۔ وہ بولا ریلوے والوں کی اطلاع کے مطابق تیزگام پورے 6 گھنٹے لیٹ ہے، اگر ہم سپر ہائی وے سے سفر کریں تو زیادہ سے زیادہ 2.5 گھنٹے میں حیدرآباد پہنچ سکتے ہیں، پھر کیوں نہ ہم حیدرآباد یا کوٹری پہنچ کر ماں جی کو وہاں اتار لیں گاڑی سے اور پھر اپنے ساتھ کار میں بٹھا کر کراچی لے آئیں۔ میں نے ایک دم خوشی سے اچھل کر کہا بہترین، بہت اچھی بات سوجی ہے تمہیں شرافت علی۔ کیوں فیروز، کیا خیال ہے تمہارا؟ مجھے بھی اتفاق ہے شرافت علی کی اس تجویز سے آئزک کے آدمی کراچی کے ریلوے اسٹیشن پر جھک مارتے رہ جائیں گے اور ہم اطمینان سے انہیں لے کر یہاں پہنچ جائیں گے۔ یہ بات پہلے ہی کیوں نہیں سوچ لی یار شرافت علی تم نے؟ فیروز بھی اس کی تائید کرتے ہوئے بولا۔